پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے نماز سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ آج بھی گفتگو نماز ہی سے متعلق ہے۔ ایک انسان جب نماز پڑھے تو نماز کے اندر عجلت نہیں ہونی چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اعتدال کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں، بلکہ دو واقعہ رکھوں گا۔ پہلا واقعہ ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث ہے، اس حدیث کے راوی ہیں علی بن شیبان۔ علی بن شیبان کہتے ہیں کہ یمامہ سے ایک وفد آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ پورا ایک وفد آیا تھا اسلام پر بیعت کرنے کے لیے۔ جب یہ پورا وفد یمامہ سے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، بیعت ہو گئی، اور علی بن شیبان کہتے ہیں کہ بیعت کے بعد ہم لوگوں نے نماز پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، یعنی آپ کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے۔ اب ذرا سنیں، وہ کہتے ہیں کہ خرجنا حتی قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے امامہ سے نکلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے۔ فبایعنا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی اسلام پر، اور جو کچھ جو عہد و میثاق تھے۔ وصلینا خلفہ، اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب ذرا سنیے گا یہیں پہ، فلمح بمؤخر عینہ رجلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کے سائڈ سے ایک آدمی کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، امام تھے، اور امام کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے اپنی آنکھ کی سائڈ سے ایک آدمی کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ادھر دیکھیے گا۔ آدمی کیا تھا؟ لا یقیم صلاتہ، یعنی صلبہ فی الرکوع والسجود، وہ صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے رکوع اور سجود نہیں کر رہا تھا۔ اس کا رکوع بھی گڑبڑ تھا، سجدہ بھی گڑبڑ تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ گڑبڑ کسے کہتے ہیں۔ رکوع صحیح کب ہوگا؟ حدیث کو اگر آپ سنیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر آپ دیکھیں گے، تو سادہ لفظوں میں یہ کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور پیٹھ مبارک دونوں برابر ہوتی تھی۔ یوں سمجھ لیں آپ، یل کی شکل بنتا تھا بالکل۔ آپ کا قدم مبارک اور آپ کی پیٹھ سر کے ساتھ، یہ دونوں کی اگر شکل بنائیں گے تو بالکل ایگزیکٹ بنے گا ایل۔ نہ وہ جھکا ہوتا تھا نہ وہ اٹھا ہوتا تھا، بالکل برابر ہو۔ نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ۔ اگر آپ نگاہ سجدے کی جگہ پہ کر لیں اور ہاتھ کو ٹائٹ کر کے اپنے گھٹنوں پر جما دیں، تو آپ کی پیٹھ نہ جھکے گی نہ اٹھے گی، سر نہ جھکے گا نہ اٹھے گا، اور یہی مطلوب ہے۔ نگاہیں سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ ایک مصلی کی نگاہ سے دو جگہ ہوتی ہے پوری نماز میں، تشہد میں انگلی پر، اور دیگر تمام مواقع پر سجدے کی جگہ پہ۔ آپ کھڑے ہیں سجدے کی جگہ پہ، رکوع میں ہے سجدے کی جگہ پر، سجدے میں ہے تو خیر ہے جہاں ہے، اور تشہد میں ہے تو آپ کی نگاہ آپ کی انگلی پر ہونی چاہیے۔ نگاہیں صرف دو جگہ ہونی چاہیے، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں فلمح بمؤخر عینہ رجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کے طرف سے، آنکھ کی سائڈ سے، یا یوں کہہ لیں کن آنکھیوں سے، ایک آدمی کو دیکھا۔ لا یقیم صلاتہ، یعنی صلبہ فی الرکوع والسجود، رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ کو اور اپنے اعضائے جسمانی کو بالکل ٹھیک اور سیدھا اور درست نہیں کر رہا تھا۔ فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اس کے بعد جو جملہ کا وہ سنیے، نماز سے فارغ ہوئے، قال یا معشر المسلمین، نماز سے فراغت کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد تمام مسلمانوں سے مخاطب ہو گئے، اور مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا لا صلاۃ، نماز ہے ہی نہیں، یا یوں کہہ لیں نماز ہوگی نہیں،
نماز کافی نہیں ہوگی، نماز جائز نہیں ہوگی، نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز مقبول نہیں ہوگی۔ کس شخص کی؟ لمن لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، جو اپنی پیٹھ کو رکوع میں اور سجدوں میں ٹھیک اور درست اور سیدھا نہ کرے۔ پیٹھ اگر رکوع میں یا سجدے میں سیدھی نہ ہو تو ایسے شخص کی نماز کافی اور جائز اور مقبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، یہاں ایک بات میں واضح کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کے سائیڈ سے، کناروں سے آدمی کو دیکھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملہ ہے۔ اس سے یہ نہ کوئی نتیجہ نکالا کہ اب ہم بھی دائیں بائیں کرتے رہیں نماز میں۔ نماز کا ادب اور اللہ رب العزت کی عظمت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان نہایت عاجزی کے ساتھ، نہایت تواضع کے ساتھ اور کمال اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے دست بدعا ہو اور اللہ رب العزت سے مخاطب ہو۔ نماز رب سے مخاطب ہونے کا ایک بہترین آسان وسیلہ ہے۔ یہ رب سے مخاطب ہونے کا وسیلہ ہے، رب کی رضا کا وسیلہ ہے، جنت میں داخلے کا وسیلہ ہے۔ اور پھر اس وسیلے سے کھلواڑ، اس کی گنجائش نہیں دی جا سکتی، اور ہے بھی نہیں شریعت میں، تو ہوگی دی کہاں سے جائے گی؟ اب ذرا آپ سنیں، میں کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا، یہ آپ کا خاصہ تھا۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں حدیث ملتی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم اپنی نماز کو صحیح سے ادا کیا کرو۔ فوالذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہیں اپنی پشت سے بھی دیکھتا ہوں۔ اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم، جب تم رکوع میں ہوتے ہو، جب تم سجدے میں ہوتے ہو، تو میں تمہیں اپنی پشت سے بھی، یعنی پیچھے سے بھی میں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ خاصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ عام حالت نہیں ہوتی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کی جب منشا ہوتی تھی تب ہوتا تھا، کیونکہ دیگر حدیثوں میں یہ بات واضح ہے۔ کئی بار آپ نے پوچھا بھی کون تھا، اگر آپ ہمیشہ پیچھے دیکھتے تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا تھی، وہ کون تھا، یہاں کون آیا؟ تو اس طرح کی چیزیں بھی حدیثوں میں نماز سے متعلق، مسجد سے متعلقہ ملتی ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معجزہ آپ کو تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کبھی کبھار جیسے معجزے عطا ہوتے تھے دیگر، ایسے یہ بھی ایک معجزے کی شکل اور خاصہ تھا کہ آپ کبھی کبھار اپنے مصلیوں کی اداؤں کو نماز سے متعلقہ دیکھ لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ سب سے آگے ہوتے تھے ایز اے امام۔ تو اس سے کوئی یہ نہ ثابت کرے کہ آپ جو ہے عالم الغیب تھے۔ عالم الغیب کا عقیدہ یہ قرآن اور حدیث و سنت کے بالکل خلاف ہے، اور اس عقیدے کے تعلق سے بہت سنجیدہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہرگز نہیں کہ آپ کو آپ کی شان سے بڑھایا جائے۔ محبت کا معیار ہے، بار بار گفتگو ہو چکی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے کہ نماز کے اندر ایک انسان کو اپنے رکوع اور سجود کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز پڑھی اور نہ پڑھی دونوں برابر ہو جائے گی۔ اب ذرا اس پہ ایک واقعہ سن لیں کہ نماز پڑھی اور نہ پڑھی دونوں برابر ہو جائے گی، یعنی پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، پڑھنا نہ پڑھنے جیسا ہو جائے گا۔ اس حدیث سے بھی بالکل کلیئر اور واضح ہے۔ اس کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک اور حدیث بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ حدیث یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے اور گوشے میں آپ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچا، سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع، چلو جاؤ پھر سے پڑھو۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور وہ پڑھ کے کیا آیا تھا؟ نماز۔
نماز اس نے پڑھی تھی، نماز اپنے انداز سے پڑھی تھی، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی تھی۔ اب نبی کی سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو نہ پڑھنے جیسا کہا، لم تصلی، جا پھر سے پڑھ، تم نے پڑھی نہیں ہے، حالانکہ اس نے پڑھی تھی۔ یہ نبی کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ فرجع فصلى ثم جاء فسلم، وہ لوٹ کے گیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر آیا، پھر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام کا جواب دیا اور کہا کہ ارجع، جاؤ پھر سے پڑھو، ابھی تم نے نماز جیسی نہیں پڑھی ہے، نماز تو پڑھی ہے مگر نماز جیسی نہیں پڑھی ہے، ظاہری طور پر نماز پڑھی تھی مگر نماز جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ تیسری بار یا چوتھی بار جب وہ بار بار یہ حادثہ ہوتا رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کرتے رہے، تو تیسری یا چوتھی بار وہ کہتا ہے علمنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جیسی آتی ہے میں ویسے پڑھ رہا ہوں، بار بار وہی پڑھ رہا ہوں، لہٰذا براہ کرم آپ مجھے سکھلا دیجئے۔ یہ ہوئی بات نا، علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھلا دیجئے، کیونکہ اس سے اچھی اور اس سے بہتر طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ مجھے نہیں معلوم۔ اگر بتایا جائے تو اس کو سیکھنا چاہیے، اگر دلائل کی روشنی میں گفتگو کبھی ہو، کہیں سن جائے تو اس کو مان لیا کریں۔ فقال، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں، غور کیجیے گا۔ آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھی طرح سے وضو کر لیا کرو، اچھی طرح سے وضو۔ فاسبغ الوضوء، اسباغ الوضو کہتے ہیں سنت کے عین مطابق کرنا۔ وضو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرنے کا نام وضو ہے۔ آپ نے جو جو ادائیں سکھائی ہیں وضو سے متعلقہ، ان تمام اداؤں کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھی طرح سے، بڑھیا طرح سے وضو کرو۔ ثم استقبل القبلہ، پھر آپ نے موٹی بات بیان کی، چلو وضو ہو گیا، آپ مسجد میں آئے تو پہلے قبلہ کا خیال رکھو، فاستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کرو، فکبر، اور اللہ اکبر کہو، تکبیر تحریمہ۔ آپ نے پھر ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، پھر قرآن سے پڑھو۔ دیکھو یہاں اجمالی گفتگو ہے، مفصل نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس آدمی سے جو غلطی ہو رہی تھی وہ نماز کی ظاہری غلطی ہو رہی تھی، اعتدال اور سکون میں کمی آ رہی تھی، جلد بازی کا شکار تھا، عجلت سے کام لے رہا تھا، اطمینان نہیں تھا اس کی نماز میں۔ تو چونکہ یہ مین اور اہم بات تھی، اس لیے دیگر چیزوں کو آپ نے جو مناسب سمجھا، جو ضروری سمجھا، وہ بیان کر دیا مختصراً، لیکن جو مین اور اہم بات تھی اس کو آپ نے آگے مفصل بیان کیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن میں سے اللہ تمہیں جو میسر کرے وہ پڑھ لو۔ اب ظاہر بات حدیثوں میں وہ سورہ فاتحہ اور دیگر جو قرأت ہے۔ اب آئیے مین جہاں آپ نے الگ الگ چیزوں پر اشارہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو۔ تو رکوع کیسا ہو؟ یہاں تک کہ تم رکوع میں مطمئن ہو جاؤ، اطمینان سے رکوع کرو۔ اور اطمینان سے رکوع کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی کا سر نہ اٹھا ہو نہ جھکا ہو، اور آدمی بالکل ساکن ہو، سکوت ہو، حرکت میں نہ ہو۔ کچھ لوگ ہوتا ہے پورے رکوع میں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ایک دم بالکل یل کی شکل بن جائیں اور ساکن ہو جائیں جیسا لگتا کوئی اسٹیل اور حدید ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب تم رکوع کر لو تو بالکل اطمینان کے ساتھ رکوع ہو جائے۔ ثم ارفع، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ، حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ مکمل سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ دیگر حدیثوں میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر لوٹ جائے، مکمل اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد،
پھر سجدے کے لیے جاؤ. تو کیسے؟ حتی تطمئن ساجدن، یہاں تک کہ مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ سجدہ کرو. اور سجدے کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی اکرم فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے. اور آپ نے واشار الی انفہ، آپ نے فرمایا علی جبہتہ واشار الی انفہ، ان 7 میں سے پہلا پیشانی ہے اور آپ نے ناک کی طرف اشارہ کیا، منہ سے پیشانی کہا اور اشارہ ناک پہ بھی کیا. معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی جب سجدے میں پیشانی رکھے تو ناک بھی زمین پر ہونی چاہیے. ناک کا مسئلہ سجدے میں یہ ہے کہ جیسے پیشانی زمین پر ہو ویسے ہی آپ کی ناک بھی زمین پر ہو. تو آپ نے فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، اور میں بتا رہا تھا کہ سجدہ کیسے کرنا. 7 اعضاء پر 7 میں سے پیشانی کے ساتھ ناک ہو گئی ایک، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں و اطراف القدمین، تو یہ 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے اور 2 قدم 6 ہو گئے، اور پیشانی ماں ناک یہ 7 ہو گئے ان 7 اعضاء پر. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ کا یہ بازو ہے یہ بازو زمین پر نہیں ہونا چاہیے اور نہ یہ پیٹ سے ملنا چاہیے. یہ دونوں یعنی بازو کا پورا حصہ، اوپری حصہ بھی نیچے والا حصہ بھی، پورا بازو زمین سے اور پیٹ سے الگ ہو، جدا ہو. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہاتھ اٹھاتے تھے کہ آپ کی بغل کی سفیدی دکھ جاتی تھی، اور اگر بکری کا چھوٹا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکتا تھا. اور یہ مرد اور عورت سب کے ساتھ خاص ہے. عورت چمٹ کر کے بالکل زمین سے سٹ جاتی ہے اور اس میں بالکل چمٹ جاتی ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ نے پھر فرمایا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر اس کے بعد سر اٹھاؤ سجدے سے تو اطمینان سے بیٹھ جاؤ. ثم تطمئن جالسا، مکمل بیٹھنا ہے. اور ہمارے ملکوں میں علماء بھی نہیں بیٹھتے، عوام کی بات میں کیا کروں. یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، واقعہ ہے یہ، اور باقاعدہ طلب کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیجئے. یہ سکھاتے وقت کی بات ہے، عام گفتگو نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھانے کا مطالبہ ہوا ہے، اس موقع پر آپ یہ سکھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، مکمل سکون اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اور میں آپ کو بتا دوں صحیح حدیثوں میں ملتا ہے کہ بیٹھنا بھی ہے تو ساتھ میں دعا بھی ہے. رب اغفر لی، رب اغفر لی چھوٹی دعا ہے، اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ثابت ہیں. تو بیٹھنا ہی یہاں بتایا ہے، لیکن دیگر حدیثوں میں بیٹھ کر کے دعا پڑھنا بھی سکھایا ہے. تو ایک سجدہ کر کے جب بیٹھیں تو پہلی بات مکمل بیٹھیں، جسے بیٹھنا کہتے ہیں، جسے تشہد میں بیٹھتے ہیں. مکمل بیٹھیں اور اس کے بعد دعا پڑھیں، اس کے بعد پھر اطمینان سے سجدہ کریں، اور پھر اطمینان سے سجدہ کرنے کے بعد پھر بیٹھنا ہے، بیٹھ کے پھر اٹھنا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ یوں ہی اٹھ جائیں. اب آگے سنیے، کہیں ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر دوسرا سجدہ کیجئے. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر دوسرا سجدہ کر کے آرام سے بیٹھیے اور اس کے بعد اٹھیے. وہ پھر روایت اور دوسری روایت میں ہے کہ ثم ارفع حتی تستوی قائما، کہ دوسرا سجدہ کر کے اٹھتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں. اور پھر آپ نے یہ ایک رکعت کی ظاہری شکل بتائی ہے. ثم فعل ذلك فی صلاتک کلھا، پھر اپنی دیگر رکعتوں میں ایسے ہی کیا کرو. دوسری رکعت میں بھی رکوع سجدہ اور وغیرہ وغیرہ ایسے ہوگا، تیسری میں بھی 3 رکعت والی نماز میں، چوتھی میں بھی 4 رکعت والی نماز میں، جو نماز جیسی ہو 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، ان تمام رکعات میں رکوع سجود قیام قعود اور قومہ اور یہ ساری کی ساری چیزیں نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ ہونی چاہیے. تب یہ آپ کی نماز کہلائے گی.
ورنہ پھر